بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہوتی اور انڈر پریشر ہوتی، لیکن صورتحال یہ ہے، بلکہ کافی مضحکہ خیز ہے کہ جیسے جیسے پی ڈی ایم اپنے اعلانات بڑھاتی جا رہی ہے اور اپنی عوام میں توقعات بڑھاتی جا رہی ہے، حکومت کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہی ہے، اس طرح حکومت تو نہیں، البتہ اپوزیشن خود انڈر پریشر آ رہی ہے۔ اس کی آج تازہ مثال دیکھنے کو ملی۔ کل پی ڈی ایم نے استعفوں کا اعلان کیا، شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا، اس کے علاوہ پہیہ جام ہڑتال کی باتیں ہوئیں۔ یہ تمام اعلانات انہوں نے کیے، لاہور کا جلسہ ہر صورت میں کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت انڈر پریشر ہوتی اور اس کی طرف سے کوئی بھاگ دوڑ شروع ہوتی، لیکن یہ بھی بات ہے کہ الٹا خود پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک طرح سے مشکل میں پڑی ہوئی ہے اور ایک بھاگ دوڑ کی صورتحال ہے۔ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی کسی کو بلا رہا ہے تو کوئی کسی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ آج بھی کچھ ایسی صورتحال تھی۔ آج اصل میں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا، جس نے لانگ مارچ، لاہور کے جلسے کے حوالے سے اور شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو طے کرنا تھا، لیکن آج اس سے ایک علاوہ بھی ایک ایونٹ ہوا جس میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے مریم نواز اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپنے ہاں گھر پر آنے کی دعوت دی اور کہا گیا کہ ان کو کھانے پر دعوت دی گئی ہے۔ اصل میں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کافی فاصلے ہیں استعفوں کے حوالے سے اور جو تحریک کی اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے، لیکن اب جو چیزیں کھل رہی ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ بات جو ہے وہ لانگ مارچ تک جائے گی نہیں، بلکہ لانگ مارچ سے پہلے ہی ان کچھ نہ کچھ جماعتیں جو ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے درمیان فاصلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اگر کچھ اقدامات لیے بھی گئے تو وہ غیر مؤثر ہوں گے جیسے اب تک ہوئے ہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کو ملتی رہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تو ابھی ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن بلاول بھٹو، مریم اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد ان تینوں نے میڈیا سے بات چیت کی ہے اور اس کی تفصیلات کو میں آپ کے آگے رکھتا ہوں اور آئندہ اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے اور اس میٹنگ میں کیا ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بلاول، مریم مولانا فضل الرحمان کے ہاں پہنچے، انہوں نے بات چیت کی۔ اصل میں بات چیت تھی استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے۔ ان دو چیزوں پر پیپلز پارٹی کسی طرح بھی نون لیگ کے قریب یا باقی پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں ان سے کسی طرح کی ہم آہنگی نہیں رکھتی، بلکہ پی ڈی ایم کے سٹیکس جو ہیں وہ اصل سچ پوچھا جائے تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کچھ نہ کچھ حاصل کر لے، لیکن اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتی تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ وہ تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں سب کچھ بتا دیا ہے، بلکہ انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے ایک اور انٹرویو بھی دیا ہے جس میں استعفوں کے حوالے سے بات کی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے بات کی ہے، تو انہوں نے اسے حماقت قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ بلاول نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، میں اگلی ویڈیو جو کروں گا وہ اسی حوالے سے کروں گا۔ بہرحال اب آتے ہیں اس پر۔ تو جب یہ ملاقات کے بعد تینوں لوگ بلاول، مریم اور مولانا باہر آئے تو میڈیا سے بات چیت میں سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ اصل میں تو انہوں نے بلاول کو بلایا تھا تاکہ مریم اور مولانا فضل الرحمان مل کر ان کو بلاول کو استعفوں کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے قائل کر سکیں، لیکن خبر یہ ہے، بلکہ جے یو آئی کے اپنے جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے خبر یہ ہے کہ مولانا اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بلاول نے 3-4 سوالات مولانا کے سامنے جو رکھے، مولانا کے پاس ان کا کوئی سوال نہیں تھا، محض خوش گمانیاں تھیں کہ اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بہرحال بلاول کے جو سوالات ہیں وہ حقائق پر مبنی تھے۔ جب سب باہر آئے تو سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے پوچھا گیا جی استعفوں کے حوالے سے کیا بنا، تو انہوں نے کہا دیکھیں جی استعفے تو ان پہ بات ہوتی رہے گی، جب ہم پہیہ جام کی طرف جائیں گے، لانگ مارچ کی، شٹر ڈاؤن کی بات کریں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے تو ان تمام مواقع پر ساتھ ساتھ استعفوں پر بھی غور کرتے رہیں گے اور ان کی بات ہوتی رہے گی۔ دوسرا ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر جو
استعفے ہیں یہ آپ ہر جماعت انفرادی طور پر دے گی یا اجتماعی طور پر آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفے دیں گے؟ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ تمام جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں وہ الگ الگ اپنے استعفے دیں گی، جب استعفے آپ کے حوالے کیے جائیں گے اور آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے استعفے دیں گے؟ تو ان کا کہنا تھا دیکھیں ابھی اس پر کوئی لاہ عمل نہیں بنا، لیکن جو ہی کوئی لاہ عمل بنے گا ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک میں ہم آہنگی نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے کرائے سے اتفاق نہیں رکھتی۔ یہ سوال اصل میں کیا گیا تھا مریم سے، لیکن مریم نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کے سوال کا جواب بلاول دیں۔ تو بلاول نے اس حوالے سے کہا کہ نہیں، ہم ایک پیج پر ہیں لیکن ہمارے تمام فیصلے جو ہیں وہ ایک ساتھ طے پا رہے ہیں اور ہم ایک ساتھ ہی جو معاملات ہیں ان کو طے کریں گے۔ بہرحال یہ ایک بڑا گول مول سا اور ہومیوپیتھک قسم کا جواب تھا، لیکن اصل چیز جو تھی وہ تھی ان تینوں رہنماؤں کی باڈی لینگویج۔ ان تینوں رہنماؤں کی باڈی لینگویج سے صاف لگ رہا تھا کہ ان تینوں کے درمیان بھی جو تعلق ہے وہ ٹینس ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک کھنچاؤ ہے۔ کسی صورتحال ہے کہ بظاہر تینوں اندر موجود تھے، ہو سکتا ہے تینوں نے کھانا بھی کھا لیا ہو، لیکن تینوں کے اندر جو معاملات ہیں کو لے کر بات ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے کوسوں فاصلے پر کھڑے ہیں۔ ورنہ اگر بات کسی حد تک بھی اتفاق رائے موجود ہوتا تو ان کی باڈی لینگویج ایک مختلف طرح کی ہوتی۔ بہرحال ایک چیز تو ہے کہ آج کل ماسک جو ہیں انہوں نے چہرے تو چھپا رکھے ہیں، لیکن انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے جو مریم نواز اور بلاول بھٹو کی آنکھیں ہیں وہ بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ بلکہ میرا تو شروع سے یہ کہنا ہے کہ جب کوئی گفتگو کر رہا ہو تو اس کے الفاظ اہم نہیں ہوتے، بلکہ گفتگو کرتے وقت اس کی جو باڈی لینگویج اور اس کے چہرے کے تاثرات ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور آج اس میں بھی یہی رہا۔ وہ بات ہو رہی تھی جے یو آئی کے ذرائع کے حوالے سے کہ بلاول نے وہ کون سے 3 سوالات ہیں جو مولانا کے سامنے رکھے تھے، تو اور مولانا ان کے کیا جواب دیے۔ تو مولانا سب سے پہلے تو ہے لانگ مارچ کا۔ بلاول اس میں بھی تحفظات رکھتے ہیں کہ ہم یہ لانگ مارچ کب کیسے شروع کریں گے، کیا حکومت پریشر میں اور ہمیں لانگ مارچ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، کیا ہم اس طرح کا لانگ مارچ کر سکیں گے کہ حکومت انڈر پریشر آئے۔ تو مولانا کے اس حوالے سے موقف ہے کہ ہم ایسا لانگ مارچ کر سکتے ہیں، جبکہ بلاول کے اس حوالے سے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ مولانا کا پچھلا جو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ تھا اس کو دیکھ چکے ہیں کہ مولانا کو وہاں کس طرح سے نکلنا پڑا تھا اور کیسے مولانا وہاں پر ناکام ہوئے تھے اور مولانا کس طرح ایک جنجلاہٹ کا شکار رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان لانگ مارچز کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس وقت بھی بادل نخواستہ اس کی اخلاقی طور پر حمایت کی تھی، لیکن اگرچہ بلاول ان کے کنٹینر پر گئے تھے لیکن وہ ایک علامتی چیز تھی۔ اور اب جو ہے ان تینوں استقبل کے سب جماعتیں جو ہیں اس میں لازمی طور پر شریک ہوں گی، اور جتنے دن بھی یہ رہتا ہے تو اس میں انہیں جانا پڑے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم جب لانگ مارچ شروع کریں گے تو ہم راستے میں ہوں گے، اسلام آباد سے فاصلے پر ہوں گے، تو جس طرح عدلی آزادی کے تحریک کے وقت نواز شریف کو فون آ گیا تھا GHQ سے کہ آپ یہیں رک جائیں، ہم آپ کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں، تو اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو بلاول کا کہنا تھا کہ یہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ بہت آسانی سے اسے ایزی لے رہے ہیں، لیکن اگر فرض کریں ایسا نہیں ہوتا، فوج آپ کو فون نہیں کرتی، GHQ والے کو مذاکرات کے لیے بات چیت کے لیے نہیں بلاتے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم استعفے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا چلو استعفے دے دیے، اس کے بعد بھی اکثر جیسے کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس سے آگے پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالت بھی کہہ دیتی ہے کہ یہ سارے حکومت کے جو اقدامات ہیں بائی الیکشن کروانا، تو کیا یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس سوالوں کے جواب مریم کے پاس بھی نہیں تھے، اور یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ بلاول کو قائل کرنے پہنچے تھے لیکن بلاول کو قائل نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر اور چیزیں بھی ہیں کہ لاہور کے جلسے کے حوالے سے نون لیگ نے لاہور کے اندر یہ کمپین شروع کی ہوئی ہے اور لوگوں کو گھر گھر جا کر اس جلسے میں شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نون لیگ لاہور کو اپنا قلعہ سمجھتی رہی ہے، اور اب بھی زیادہ تر سیٹیں جو ہیں تقریباً 14 سیٹیں غالباً قومی اسمبلی کی وہ نون لیگ کی ہیں، اور 20-22 سیٹیں صوبائی اسمبلی کی وہ بھی نون لیگ کے پاس ہیں۔ لیکن اب اگر دیکھا جائے تو یہ جلسہ بہت آسانی سے ہو جانا چاہیے، لیکن لاہور میں بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ بات جان چکے ہیں کہ PDM کو عام لوگوں کے
مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اس وقت پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں ان کو سب سے پہلے اپنے کیسز اور جو استحصاب کا معاملہ ہے وہ ان کے لیے پریشان کن ہے اور وہ اسی کے لیے باہر ہیں۔ لیکن عوام کو یہ بھی پتہ ہے، میری جتنے لوگ عام لوگوں سے بات ہوتی ہے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ تو یقین کریں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، اور خاص طور پر اس وقت لوگ ہم مہنگائی کی وجہ سے عمران حکومت کے بھی خلاف ہیں، تو ان سب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن میں اتنا دم نہیں ہے، اور اپوزیشن تو محض اپنے جو معاملات ہیں، جو اپنے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے ساری تگ و دو کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے لاہور میں بھی ایک صورتحال موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مینار پاکستان کی جو گراؤنڈ ہے اس میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ میں نے اس حوالے سے بھی اس طرف سے لوگ جو آنے والے ہیں دفتر وغیرہ میں یا اس جو راستہ استعمال کرتے ہیں یادگار کا یا قلعے کی سائڈ کا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ واقعی ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، روٹین کے کچھ اس طرح کا پانی تو روٹین میں ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلاٹ میں موجود ہوتا ہے، اور پانی جو اس طرح نارمل دیا جاتا ہے ویسے ایک گراؤنڈ میں تھوڑا سا پانی دیا گیا ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ سارا گراؤنڈ جو ہے وہ پانی سے بھر دیا گیا ہو، بلکہ اب تک یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، مولانا سے پوچھا گیا کہ اگر سینٹ کے انتخاب نے استعفے دے دیے اور سینٹ کے الیکشن پھر بھی ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن جعلی ہوں گے۔ اب سوچا جائے تو یہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہوں گے سینٹ کے، جبکہ پی ڈی ایم اس حوالے سے ڈیٹس دے رہی ہے کہ جنوری تک حکومت ختم ہو جائے گی، یعنی پی ڈی ایم اس حوالے سے بھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ حکومت واقعی ختم ہو جائے گی، بلکہ یہ محض اعلانات ہیں اور ایک خوش گمانی ہے کہ ہم حکومت کو گھر رخصت کر دیں گے۔ اگر واقعی پی ڈی ایم کو یقین ہوتا اور ان کو کسی نے ایسی یقین دہانی کرائی ہوتی جیسے ماضی میں اس طرح کی تحریکات کو کرائی جاتی تھی، پیچھے جو قوتیں موجود تھیں اصل میں تو وہ سارے معاملات وہ سر انجام دیتی تھیں کہ حکومت کو کب کس موقع پر پریشر میں لانا ہے اور کیسے حکومت توڑوانی اور اسمبلیاں ڈیزالو کروانی ہے۔ لیکن اس تحریک کو جسے پی ڈی ایم اپنی تحریک کہتی ہے، اس کے کسی مرحلے پر ابھی تک یہ شبہ نہیں ہوا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو ماضی میں اس طرح کی تحریکات کے پیچھے رہی ہے وہ ابھی اس تحریک کے پیچھے موجود ہے۔ البتہ 2-3 ممالک کے نام لیے جا رہے ہیں جن کا ذکر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا ہے کہ 2 ممالک ان کے پیچھے ہیں، اور وہ ممکنہ طور پر یو اے ای اور سعودی عرب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کے پاکستان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک گیس ہے، ادروائز کچھ جو اندر کے لوگ ہیں وہ تو یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک ہی ہیں، لیکن اور پاکستان کے اندر جو قوتیں ہیں جو اس طرح کی تحریکات کو کامیاب بناتی رہی ہیں وہ ابھی تک اس کے پیچھے محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر محسوس ہو رہی ہوتی کہ پاکستان تحریک کا مومنٹم کچھ اور ہوتا۔ البتہ کوشش کی گئی تھی، جو 16 صحافی تھے وہ ایک ریٹ پٹیشن لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ کسی طرح نواز شریف کو اور اس جو تحریک کی جو ہے دوسری کوریج ہے اس کو براہ راست کرنے کا میڈیا کو اجازت مل جائے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہو سکا ابھی تک، اور اس کا یہی تھا کہ اس تحریک کو میڈیا کی مدد سے ایک مومنٹم دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نام نہاد آزاد عدلیہ کی جو تحریک تھی اس کو اسی میڈیا کی وجہ سے مومنٹم ملا تھا، ورنہ شروع میں تو بلکہ جتنی دیر وہ تحریک چلتی رہی وہ ہر جمعرات وکلا کے جلوس نکالتے تھے اور کچھ نعرے وغیرہ لگاتے تھے، تب تک جب تک وکلا تک یہ بات محدود تھی تب تک اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ لیکن جو ہی میڈیا نے اور سیاسی جماعتوں نے خاص طور نون لیگ کی جب پنجاب میں حکومت شہباز ختم کی گئی، شہباز شریف کو وہ گورنر راج لگایا گیا، تو اس کے بعد اس میں جان پڑی اور اس کے بہانے جو ججز ہیں وہ بھی بحال ہو گئے۔ تو اس میں اصل میں تو وہ میڈیا کے پیچھے طاقت تھی کہ وہ جیسے جیسے معاملات ہوتے تھے وہ پوری کمنٹری جو ہے وہ گھنٹوں میں میڈیا پر چلتی تھی۔ جب 1-2-3 چینل چلاتے تھے تو پھر مجبوراً دوسرے چینلز کو بھی چلانا پڑتا تھا۔ اس کے حوالے سے ظاہر ہے وقت ہے، آپ نے کئی اتنے گھنٹوں تک اس کو کھینچنا ہے تو اس میں لمبی چوڑی تقریریں بھی ہوتی تھیں، تجزیے بھی ہوتے تھے۔ اب تجزیوں میں عوام کو تعلی کی اور آزادی کی نویدیں سنائی جاتی تھیں، تو اس میں ایک ابھار آ گیا جس کے نتیجے میں ایک چیز تھی، کیونکہ ہر وقت آپ کمنٹری سن رہے تھے جیسے آپ کرکٹ پر کمنٹری سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی صورتحال میڈیا میں جو ہمدرد ہیں نون لیگ کے اور خاص طور پر وہ یہ صورتحال پیدا کرنے چاہتے تھے کہ اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے اور اس کی براہ راست کوریج کی جائے اور نواز شریف کو مین اسٹریم میڈیا پر آنے کا موقع مل جائے تو یہ کمنٹری والی صورتحال جو پیدا کر کے اس میں ایک مومنٹم پیدا کیا جا سکتا ہے اور اس کو اوپر لے جایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، کیونکہ اس عدلیہ آزادی کی تحریک سے بھی اگر کوئی مثبت نتائج برآمد ہوئے ہوتے تو شاید ایسا ہو جاتا، لیکن وہ تحریک بھی اپنے نتائج کے اعتبار سے بری طرح ناکام ثابت ہو چکی ہے۔ یہ تھی آج کی گزارشات۔
یہ تو ایک ملاقات تھی، پی ڈی ایم کے جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس اس حوالے سے ہو رہا ہے، تو اس نے لانگ مارچ اپنے تئیں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہے اس کا ایک شیڈول تیار کرنا ہے اور لاہور کے جلسے کے حوالے سے معاملہ طے کرنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کے اجلاس سے کیا برآمد ہوتا ہے۔ یہ جو ملاقات ہوئی اس کا تو احوال یہی تھا۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔